اچھا کیسا ایکسپیرینس رہا جب آپ گئے؟ ظاہر ہے وہاں سیکیورٹی پروٹوکول بھی بہت زیادہ ہوگا جس کو آپ نے فالو کیا ہوگا، تو پہلے کیا ذہن میں تھا اور جب وہاں گئے تو کیا محسوس کیا آپ نے؟ ذہن میں یہ تھا کہ بہت زیادہ سیکیورٹی ہوگی، بہت وزیر اعظم کا بہت زیادہ پروٹوکول ہوگا، لیکن سادگی معلوم ہوئی ہے مجھے تو، یعنی صحیح ہے، بہت ہی ایک جیسے ہم گئے ہیں تو صرف نام انہوں نے دیکھا لسٹ میں، جی جن علماء کے نام تھے ان میں ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اندر چلے گئے آرام سے اندر. تو پھر میں جیسے ہی گیا تو گورنر ہاؤس میں آپ کو پتہ ہے وہ پولیس کے لوگ سیکیورٹی کے لوگ ویسے ہی مجھے سنتے ہیں تو ان کی سیلفیاں شروع ہو گئیں. صحیح ہے. تو مجھے تو یہ لگ رہا تھا کہ گیٹ کے اوپر ایک بزرگ کھڑا تھا لسٹ والا، وہ بزرگ تو آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہا تھا نا، اس نے کہا کہ شناختی کارڈ دکھائیں کہ آپ مفتی طارق مسعود ہیں. ہاں اس نے ایک شناختی کارڈ، وہ آنکھ اٹھا کے دیکھ ہی نہیں رہا نا، وہ کہہ رہے آئی ڈی کارڈ دکھائیں. ٹھیک ہے. تو اس کو لوگ کہہ رہے تھے بھائی تو منہ تو اٹھا تھوڑا سا اوپر. اچھا پھر تو اندر گئے ہیں تو بہت ہی ایک گھریلو سا ماحول تھا، اور سیکیورٹی گارڈ خود ہی سیلفیاں لے رہے تھے. ٹھیک ہے. تو مجھے تو شاید یہ لگ رہا تھا کہ میں وزیر اعظم ہوں. ٹھیک ہے. اچھا خیر ہم اندر اس وقت تک وزیر اعظم صاحب نہیں تھے. صحیح ہے. ہم اندر جا کے بیٹھے تو ایک روم میں اور بھی علماء بیٹھے ہوئے تھے مختلف مکاتب فکر کے. تو تھوڑی دیر میں وزیر اعظم صاحب آ گئے. فرسٹ امپریشن کیا پڑا جب وہ آئے؟ پہلا امپریشن تو یہ کہ ایک فزیکل فٹنس ماشاءاللہ اس سے میں بڑا متاثر ہوا. ٹھیک ہے. بعض لوگ آپ کو ویڈیو میں اچھے لگتے ہیں جب حقیقت میں دیکھو تو نہیں لگتے، بعض ایسے ہوتے ہیں جو ویڈیو میں اچھے نہیں لگتے حقیقت میں زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں. تو جو فٹنس کا میرے دماغ میں تصور تھا 70 سال کی عمر میں، اس سے زیادہ فٹنس مجھے نظر آئی. ایک دم نہیں، ایک دم آدمی آتا بڑا جیسے پہلوان، تگڑا آدمی، پہلوان تو نہیں لیکن تگڑا آدمی. صحیح ہے. اچھا ہم صاحب اس ملاقات کا آغاز کیسے ہوا؟ یعنی وزیر اعظم صاحب آ گئے بیٹھ گئے تو پھر آگے کہانی کیسے شروع ہوئی؟ جب وزیر اعظم صاحب آ کے بیٹھے ہیں تو گورنر نے حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو مائک دیا کہ آپ آغاز کریں. تو اچھا لگا ہمیں کہ ایک عزت دی جا رہی ہے علماء کو، اور خاص طور پہ جو میرے پیر و مرشد ہیں. ٹھیک ہے نا. صحیح ہے. تو ویسے تو سب ماشاءاللہ وہاں قابل احترام تھے، سب علماء تھے، لیکن یہ انسان کی نیچر ہے. بالکل. تو حضرت نے پھر بتایا کہ مفتی عبدالرحیم صاحب، بعد میں ہماری جب حضرت استاد صاحب سے، حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب کو ہم استاد صاحب کہتے ہیں، تو ان سے ملاقات ہوئی تو کہ آپ کو مائک کیوں دیا؟ انہوں نے کہا میں خود بھی حیران تھا کہ شاید تلاوت کے لیے دیا ہے کہ آغاز کروں میں. پھر انہوں نے بات شروع کر دی کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے حاکم کا حق بتایا ہے، حاکم کے اوپر کچھ ذمہ داریاں ہیں رعایا کی، تو رعایا کے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں حاکم کی. تو دونوں ذمہ داریوں کا انہوں نے تذکرہ کیا کہ یک طرفہ نہیں ہے. عوام پر یہ ذمہ داری ہے، حاکم پر تو ذمہ داریاں سب کو معلوم ہے، لیکن عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ پہلی بات تو اس کے سامنے حق بات کہنا، کلمۃ حق عند السلطان، کہ بادشاہ کے سامنے حق بات کہی جائے. یہ ایک حق بات ہے کہ یہ بھی ایک حق بات تھی جو انہوں نے کہہ دی کہ کوئی غلطی ہو، کوئی خرابی ہو تو یہ جو چاپلوسی اور یہ سب چیزیں نہیں ہوں، وہ آرام سے عزت احترام کے ساتھ سامنے کہہ دی جائے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ جو کام حاکم اچھے کر رہا ہو اس میں اس کو اپریشیٹ بھی کیا جائے. یہ نہ ہو کہ تنقید ہی چلتی رہے. بھائی کوئی اچھا کام ہے تو اس میں بتایا جائے کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں اچھا لگا، یہ آپ نے بہت اچھا کیا. تو یہ تمہیدی بات انہوں نے شروع کی. پھر بتایا کہ صحیح بخاری سے پتہ چلتا ہے کہ 9 حق ہیں عوام پر حاکم کے، جیسے حاکم پر عوام کے حقوق ہیں تو عوام پر بھی 9 حقوق ہیں حاکم کے. تو دونوں طرف ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، یک طرفہ نہیں ہے. یعنی میں شاید اس کو اپنے الفاظ میں یہ ڈیفائن کروں کہ ہوتا یہ ہے کہ حکومت یہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ عوام جو ہے نا وہ ساری ذمہ داریاں پوری کرے، جو ہماری اطاعت کرے، ہماری فرمانبرداری کرے. تو یہاں سے بات کا آغاز ہوا. پھر وزیر اعظم صاحب، اچھا حضرت نے شاید یہ اس میسج میں یہ بتانا تھا کہ بھائی کوئی بات اگر آپ کو حاکم کے غلط لگتی ہے تو عزت احترام کے ساتھ آپ پیش کریں، وہ پیش کریں. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ کوئی اچھا کام ہے تو اس میں اپریشیٹ بھی کریں. جی ٹھیک ہے. کیونکہ تجربہ انہوں نے بتایا کہ یہ بتاتا ہے کہ یا تو تنقید شروع ہو جاتی ہے یا تعریف ہی شروع ہو جاتی ہے. یک طرفہ ٹریفک چلتا ہے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا شروع میں حضرت نے بات کی، پھر اس کے بعد ہم شروع سے اس کے بعد جو ہے پھر وزیر اعظم صاحب کو مائک دیا گیا. اچھا. تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات شروع کی ہے میں حیران اس پر ہوا کہ وہی ٹاپک جس میں 15 سال سے چیخ رہا ہوں. مجھے لگا کہ چلو یار ایک آدمی تو متفق ہے. صحیح ہے. بات انہوں نے یہاں سے شروع کی کہ ہمارا فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. یعنی اگر یہ وزیر اعظم کے علاوہ کوئی اور میرے سامنے بیٹھ کے بات کرتا میں سمجھتا کہ یہ اس نے مجھے دیکھ لیا ہے اور اس کو پتا ہے کہ ان مولانا صاحب کا ٹاپک ہی یہی ہے، دلچسپی یہ ہے، 15 سال سے اسی پر بات کر رہے ہیں تو ان کو خوش کرنے کے لیے. ظاہر ہے یہاں تو ایسا نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی. تو وزیر اعظم صاحب نے جو بات کا آغاز کیا وہ اس پر آغاز کیا کہ میں 18 سال کی عمر میں یو کے گیا تھا، وہاں طلاق کا ریشو 14 فیملیز میں سے ایک میں ڈیورس کا ریشو تھا. صحیح ہے. اور اب گیا ہوں تو 60% طلاق کا ریشو ہے. یعنی یہ طلاق کا ریشو بھی جو بہت تھوڑی سی شادیاں ہو رہی ہیں ان میں 60% جوڑوں میں ڈیورس ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یورپ کو بہت قریب سے دیکھا ہے، بہت قریب سے سمجھا ہے.
وہی کلچر ہمارے معاشرے میں آ رہا ہے. تو ریپ کے واقعات بڑھ رہے ہیں, تو یہ جو بے حیائی کا ایک طوفان ہے جو, اور پھر بڑی اچھی بات یہ کی کہ اسلام جو ہے, یہ وزیر اعظم صاحب کے الفاظ دہرا رہا ہوں کہ اسلام شاید فیملی سسٹم کو بچانے پر جتنا زور لگاتا ہے اتنا کسی اور چیز پہ نہیں, اور اسی وجہ سے اسلام نے پردے کا حکم دیا ہے. بہت اچھا لگا مجھے, تو پہلی دفعہ میں نے وزیر اعظم سے براہ راست کوئی بات سنی ہے تو وہی بڑی خاندانی بات سننے کو ملی. مجھے بہرحال اچھا لگا, اور کوئی بھی ہوتا تو مجھے اچھا لگتا. صحیح ہے نا, یہ بڑا ایک اتنی اپر لیول کا ایک آدمی بیٹھ کر اس موضوع پر بات کر رہا ہے, ہاں گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کر رہا ہے, اور اتنے حساس ایشو کو اٹھا رہا ہے وہ, جبکہ پوری دنیا فیملی سسٹم ہی کو ختم کرنے میں لگی ہوئی ہے. بالکل. تو ہمارے ایک حاکم کی طرف سے ایک ایسی بات جانا, یہ بہت ایک میں سمجھتا ہوں کہ حوصلہ افزائی کی بات ہے. تو وزیر اعظم نے پھر علماء سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ لوگ یونیورسٹیوں میں جائیں, اور جہاں بھی ایک طوفان بدتمیزی جو ہمارے بے حیائی پھیل رہی ہے, اور پھر یہ انہوں نے خود کہا کہ ٹک ٹاک پہ ہم نے پابندی لگائی ہے, لیکن اس کے باوجود موبائل پہ بہت کچھ آ رہا ہے, اور بہت کچھ ہم روک بھی نہیں سکتے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ یہ بالکل ہی ہم اس کو ختم کر دیں یا سب کچھ ہمارے اختیار میں ہو. تو جتنی تیزی سے یہ سب کچھ پھیل رہا ہے, اگر علماء بیان کریں جا کے یونیورسٹیوں میں اور مختلف اداروں میں, یہ ینگ جنریشن کو اویئر کریں اس بارے میں, تاکہ یہ طوفان ختم ہو اور ہمارا خاندانی نظام بحال ہو. تو اس کے لیے پھر انہوں نے علماء سے تجاویز مانگی. تو کم از کم یہ ٹاپک بتا دیا کہ آج ہماری ڈیبیٹ اور میری ملاقات کا بیسک مقصد یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جو فیملی سسٹم کی بات کی, تو یہاں پہ پچھلے دنوں یہ گھریلو تشدد بل آیا, پھر ابھی یہ کم عمری میں قبول اسلام کے حوالے سے چیزیں آئیں, تو اس حوالے سے علماء نے وزیر اعظم صاحب سے کوئی بات کی, کوئی مطالبہ رکھا, کوئی مذمت کی, یا کیا بھرپور طریقے سے کی. یہ بات حضرت استاد صاحب پہلے وزیر اعظم سے ملاقات میں کر چکے ہیں, لیکن اس مجلس میں بھی اس بات کو علماء نے الحمدللہ دوبارہ اٹھایا, اور بہت وزیر اعظم صاحب سے یہ کہا گیا کہ یہ دونوں بل, جو ایک گھریلو تشدد کا بل اور 18 سال سے کم عمر اسلام کا, اور اس میں حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب نے بھی دلیل دی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کو آپ کیا کہیں گے, یعنی کیا معاذ اللہ وہ غلط تھا, یعنی دنیا کو ہم کیا منہ دکھائیں گے. تو اور بھی علماء تھے جن کا نام میں اصل میں 2-4 علماء کے علاوہ کسی کے نام, میری نالائقی ہے کہ میں جانتا نہیں تھا, ورنہ میں سب کے نام لے کے بتاتا کہ کس نے کیا کہا. تو اس پہ وزیر اعظم نے کہا کہ یہ ناممکن ہے کہ یہ بل پاس ہو جائے. پھر سوال یہ کیا گیا کہ پھر یہ پیش کیسے ہو گیا, پیش کیسے ہو جاتا ہے ہر کچھ, یعنی پیش کیسے ہوئی, تو سوال یہ نشان ہے نا. تو وزیر اعظم نے کہا کہ یہاں جو ہے نا ملک میں بہت ساری سازشی عناصر ہیں, نام بھی لیے انہوں نے, لیکن میرا خیال ہے لینا یہاں مناسب نہیں ہے, کہ وہ سازشی عناصر اس طرح کے بل پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ہر دور میں ہوتے ہیں, ہوتے رہیں گے, ان کو پیش کرنے کو ہم نہیں روک سکتے, لیکن پاس ہونے کے لیے اسمبلی میں ہمارے پاس آئے گا تو یہ ناممکن ہے کہ یہ پاس ہو جائے. اور یہ کہا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہم ایسا قانون پاس کر دیں کہ 18 سال سے کم عمر میں کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا. یہ بالکل وہی اسٹائل تھا جو ایبسولوٹلی ناٹ والا اسٹائل تھا نا, کہ یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو بہت حوصلہ افزا, اور الحمدللہ سب علماء نے, یعنی جب یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ ناممکن ہے, تو سب کی طرف سے ایک حوصلہ افزائی ہوئی کہ ماشاءاللہ آوازیں آئی ایک نا, کہ خوش ہوئے سب الحمدللہ. وہاں اس معاملے میں ان کا جو اپنا موقف ہے وہ الحمدللہ کلیئر ہے. تو علماء سے تجاویز جب انہوں نے مانگی, تو کیا کامن تجاویز کیا دی علماء کرام نے؟ دیکھیں, میں تو خود کچھ تجویزیں پیش کرنا چاہ رہا تھا, مجھے تو پہلی دفعہ موقع ملا تھا, ابھی تک تو بیانات ہی چل رہے تھے ہمارے ان تجاویز میں, 2-3 گھنٹے کی تجاویز ہی چل رہی ہوتی ہیں عوام کے سامنے, تو مجھے بڑا اچھا موقع ملا تھا. لیکن ظاہر ہے سینئر علماء تھے مجھ سے پہلے, میں تو فرسٹ ٹائم بیٹھا ہوں, ان علماء کی طرف سے بھی بڑی اچھی تجویزیں آئیں. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بیٹے تھے مولانا عمران عثمانی, انہوں نے بڑی اچھی تجویز دی. انہوں نے کہا کہ جب آپ نوجوانوں کو اگر کوئی مثبت ایکٹیویٹیز نہیں دیں گے تو وہ پھر نیگیٹو ایکٹیویٹیز کی طرف جائیں گے, موبائل فون, وہ PUBG کھیلیں گے, وہ یہ کریں گے, وہ ٹک ٹاک میں مشغول ہوں گے. تو آپ ان کو بزنس کی طرف لے کر آئیں, امیزون کے ذریعے اور جو انٹرنیٹ کے ذریعے پوری دنیا میں. تو یہ نوجوان اگر اس پہ بیٹھیں گے, بزنس کو گرو کریں گے. دعوت اسلامی کے ایک مولانا صاحب تھے, نام مجھے ان کا یاد نہیں, انٹرنیٹ پہ کبھی کبھار نظر آتے ہیں, انہوں نے بڑی اچھی تجویزیں دی, اور انہوں نے تو بتایا کہ ہم عملی کیا کر رہے ہیں. میں تو حیران ہوا ان کے ماشاءاللہ ان کے جو کام سن کر, اور وزیر اعظم بھی بڑے متاثر ہوئے کہ جیسے یہ بے حیائی والے کارٹون, آپ کو پتہ ہے لوگ ہم سے بھی رابطہ کرتے تھے, ہم اپنے بچوں کو کیا دکھائیں. تو دعوت اسلامی کے جو مولانا تھے انہوں نے بتایا کہ ہم ایسے کارٹون لے کر آئے ہیں جس میں اسلامی تاریخ دکھائی جا رہی ہے, اور وہ ملینز ان کے چینل کے سبسکرائبر ہیں. تو بہت اچھا ایک حوصلہ افزائی والا بھی, ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ اس نہج پہ بھی کام ہو رہا ہے الحمدللہ. اچھا, وزیر اعظم صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں ارطغرل ڈرامہ بھی پاکستان اسی نیت سے لے کر آیا ہوں, اور پہلے جو میڈیا والے مجھے کہتے تھے کہ ایسا ڈرامہ جس میں بے حیائی نہ ہو وہ چل نہیں سکتا, تو ہم مجبور ہیں. ٹھیک ہے. کہتے میں ارطغرل ڈرامہ
جب لایا ہوں یہاں پہ اور یہ کتنا پھیلا ہے اس کو پوری دنیا میں, آپ دیکھیں نا اس کے کتنا زیادہ واچنگ ٹائم کتنا ہے نیٹ پر, تو کہتے ہیں میں اب یہ میڈیا والوں کو بولتا ہوں کہ آپ دیکھو کہ یہ آپ کیسے کہتے ہو کہ بے حیائی کے بغیر ڈرامے نہیں چل سکتے, تو یہ کیسے چل رہے ہیں, اس میں اس کا تو سارا کنٹینٹ ہی اسلامی ہے. بالکل ایسے. تو یہ ایک بڑی اچھی بات میرے سامنے آئی کہ چلو یہ خوشی ہوئی کہ وزیر اعظم صاحب لے کر آئے ہیں ڈرامہ. جی بالکل, وہ تو انہوں نے آن کیم کہہ چکے ہیں. اور وزیر اعظم صاحب کا یہی کہنا تھا کہ اگر ہم آلٹرنیٹ متبادل جب تک نہیں لائیں گے تو اس پہ ہم پابندیاں نہیں لگا سکتے. اچھا, اگر آپ کو موقع ملتا, یعنی وقت ہوتا اور وزیر اعظم صاحب کو آپ سے کوئی تجاویز وہاں پہ مانگی جاتی, آپ کو مائک حوالے ہوتا, کیا کہتے آپ؟ میرے ذہن میں 4 پوائنٹ تھے جو میں نوٹ کر کے بیٹھا ہوا تھا کہ جیسے ہی میرا نمبر آ گیا اگر تو میں 4 باتیں 1 2 3 4 کر کے جلدی بیان کر دوں گا. نمبر 1, یہ کہا گیا کہ 60% یورپ میں طلاق کا ریشو ہے, جو شادیاں ہو رہی ہیں, فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے. تو میں ایک بات کبھی موقع ملا زندگی میں تو یہ رکھوں گا, یہ ویڈیو ہمارے توسط سے بھی آپ اس ویڈیو, ٹھیک ہے, یہ جو ہمارے ہاں شادیاں ہو چکی ہیں ان کو تو بچائیں نا. بالکل. عدالتی خلا جس طرح سے آج چل رہا ہے یہ کسی مکتبہ فکر کے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. نہ اہل حدیث کے یہاں, نہ حنفیہ, نہ مالکیہ, نہ شافعیہ, نہ حنابلہ, نہ شیعہ, نہ بریلوی, کوئی مکتبہ فکر اس کو نہیں مانتا. آپ کسی بھی ادارے سے فتویٰ لے لیں. ٹھیک ہے. عورت عدالت میں گئی, بہر صورت عدالت نے اس کو خلا کی ڈگری دینی ہے. ڈیورس کا حق شریعت نے مرد کو دیا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اسلام میں خاندانی نظام کو بچانے کی. یہ 2 طرفہ نہیں ہے, نکاح تو دونوں کی مرضی سے ہوتا ہے, لیکن طلاق کا حق شریعت نے شوہر کو دیا ہے. عورت اس کی مرضی کے بغیر نہیں جا سکتی, الا یہ کہ کوئی ناقابل تلافی یعنی ناقابل برداشت کوئی ظلم ہو رہا ہو, نہ نفقہ ہی نہیں دے رہا, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے. تو یہ کنڈیشن ایسی ہیں جن میں کچھ کنڈیشن ہے جن میں جج کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ نکاح ختم کر سکتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی خاتون جا کے کہیں کہ جی مجھے رہنا ہی نہیں ہے بس. صحیح ہے. تو اس سسٹم کو جو جنرل مشرف کے دور میں ایک ڈنڈے کے زور سے نافذ کیا گیا ہے, تو اس پر قانون سازی ہو, اس پہ قانون سازی ہونی چاہیے. کیونکہ میں تو لوگوں کے گھریلو مسائل نمٹاتا ہوں نا, صبح شام ہمارے پاس فیملی آ رہی ہیں, مرد آ رہا ہے, یار مجھ میں کوئی خرابی نہیں تھی, میری بیوی کا کہیں کسی سے غلط تعلق ہو گیا, دوستی ہو گئی اور وہ عدالت سے خلا لے گئے, وہ چلی گئی, اور پھر بچے بھی لے کے چلی جاتی ہیں. تو بچے تو دونوں کے ہیں نا, جیسے ماں کے ہیں ایسے باپ کے بھی ہیں. تو یہ کیا بات ہے کہ عدالت ماں ہی کو وہ کر رہی ہے اور شوہر کا کوئی خیال ہی نہیں ہے. خودکشی کی خبریں ہم نے سنی ہیں, اور ڈپریشن کے مریض ہوئے ہیں لڑکوں کے باپ جو مجھے فون کر کے بتا رہے ہیں کہ ہم پاگل ہو گئے, ڈپریشن کی گولیاں کھا رہے ہیں, کیونکہ ایسے کیسز آ رہے ہیں کہ بھائی بیوی کا کسی مرد سے ناجائز چکر چلا, شوہر سے ڈیورس لی, اور بچے بھی اسی کے, بیٹی بھی سوتیلی بیٹیاں بھی سوتیلے باپ پال رہے ہیں. تو باپ پہ کیا گزرے گی؟ تو یہ بھی چیز ہمارے خاندانی نظام کو تباہ کر رہی ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ مرد نکاح کرنا بھی چھوڑ رہے ہیں, اور جو ہو چکی ہیں نکاح وہ ہو چکے ہیں وہ بھی. تو پہلا تو ایک اتنی تفصیل سے تو میں نے بتا دیا آپ کو, لیکن وہاں میں بہت مختصر بتاتا اس کو. نمبر 2, نکاح جو یہ ہمارے معاشرے میں نکاح کو پروموٹ کیا جائے, نکاح کو آسان بنایا جائے. صحیح ہے. اس پہ گورنمنٹ جو ہے ترغیبی مہم چلائے. بھائی یہ جو ہمارے یونیورسٹیوں میں اور میڈیا پہ جو ایک ذہن بنایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی دقیانوسی والا کام ہے, پہلے پڑھائی, اور بھائی یہ پڑھائی اور یہ سب چیزیں نکاح کے ساتھ ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. خلافت عثمانیہ میں تو نکاح کرنے والوں کی مدد بھی کی جاتی تھی, پیسے دیے جاتے تھے ان کو. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے آپ پیسے دیں, لیکن کم از کم لٹریچر کے ذریعے یا میڈیا کے ذریعے اس کو پروموٹ کیا جائے. تیسری چیز یہ کو ایجوکیشن سسٹم, جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے یونیورسٹی میں جائیں آپ, بے حیائی کے خلاف بیان کریں, باتیں کریں. تو بھائی لڑکا لڑکی وہاں ساتھ بیٹھے ہوئے, ہم کیا بیان کریں وہاں جا کے؟ ٹھیک ہے نا. تو ایک ماحول ہی ایسا ہے, بیان تو کرنا چاہیے, کریں گے بھی انشاءاللہ, لیکن یہ سسٹم ختم ہونا چاہیے. اور چوتھی چیز وہی ہے کہ میڈیا کو کنٹرول کیا جائے. مفتی زبیر صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے, رضائی بہن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے. تو بے شک یہ غلط اس میں بھی دکھایا جائے, نیگیٹو میں دکھایا جائے کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن دکھا تو دیا نا آپ نے. تو اس طرح کے ڈراموں پہ پابندی لگائی جائے کہ جو ہمارے کلچر کو تباہ کر رہے ہیں. تو میرے ذہن میں یہ 4 باتیں تھیں کہ یہ میں کروں گا, اور اللہ کرے وزیر اعظم صاحب تک یہ بات پہنچ جائے کسی طریقے سے. بہت شکریہ جی, آپ نے اس پوری ملاقات کا حوال ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا, جزاکم اللہ خیر. ہم سب کچھ کہنا چاہتے ہیں آخر؟ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ بھائی جہاں کچھ خرابیاں ہیں حکمرانوں میں ہوتی ہیں, اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. تو ہم جو ہر وقت آپ کا کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو, تو جیسے میرا کوئی پی ٹی آئی سے تعلق نہیں ہے, تو کسی بھی سیاسی تنظیم سے تعلق ہو, تو کوئی بھی جب آپ کا حاکم ہو, وزیر اعظم ہو, صدر ہو, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر علماء اچھے انداز سے ان کو نصیحت کریں, ان کی خامیوں کو بھی عزت اور اچھائی کے ساتھ, ان کی عزت کے ساتھ ان کے سامنے بیان کریں, اس سے میں نہیں کہتا کہ شر 100% ختم ہو جائے گا, شر انشاءاللہ کم ہو جائے گا. تو کوئی بھی حاکم ہو, چاہے وہ عمران خان ہو یا نواز شریف ہو یا حضرت مولانا فضل الرحمان ہو, یا چاہے کوئی فوجی حاکم مسلط ہو کے آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسمعوا اطیعوا ولو سلط
علیکم رجل حبشی، کہ تم پر حبشی غلام جس کا سر کشمش کی طرح پچکا ہوا ہو وہ بھی مسلط ہو جائے تو اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو سننا ہے، اور حق بات اس کے سامنے کہنی بھی ہے تو سلیقے سے طریقے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے سے. تو اگر ہماری قوم کا یہ مزاج بن جائے اور نعرے بازی اور گالی گلوچ اور ان چیزوں سے ہم احتراز کریں تو میرا خیال ہے بہت کچھ خیر کا کام ہو سکتا ہے. تو اتنا بھی ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے جتنا ہماری قوم نا امید ہوئی ہوئی ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنا کام پورا کریں بغیر کسی لالچ کے. حکمرانوں کے پاس جانے والے علماء کی دو قسمیں ہیں، ایک اپنے مفاد کے لیے اور ایک ان کو نصیحت کے لیے. بالکل. تو یہ جو منع ہے اسلام میں حکمرانوں کے پاس جانا، یہ وہ ہیں جو چاپلوسی کے لیے جاتے ہیں، ان سے عہدے حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان سے اپنے مطلب کے لیے جاتے ہیں. لیکن اگر اصلاح کے لیے جاتے ہیں تو یہ تو اسلاف کی سنت ہے. بالکل. تو وہاں جتنے بھی علماء تھے ماشاءاللہ سب سنجیدہ تھے. جو مجھے لگا ایک اچھا منظر لگا اور بہت عزت احترام کے ساتھ بات ہو رہی تھی اور سب لگ رہا تھا کہ اصلاح ہی کے لیے آئے ہوئے ہیں یہاں پہ. بالکل. تو اچھا لگا. تو سنا ہے کسی چائے کے کپ کے بھی روادار نہیں ہیں آپ اس ملاقات. جب میں وہاں گیا ہوں تو ہمارا تو خیال تھا بڑے سموسے اور پکوڑے اور چٹنیاں اور کباب آئیں گے، لیکن وہاں تو چائے کے چند کپ آئے. اچھا. اور مجھے وہ بھی نہیں ملا. حالانکہ میرا وہ چائے کا ٹائم ہے اور میرا خیال ہے میں 1 سال کے بعد کر بغیر چائے کے رات کو سویا ہوں، چائے پیے بغیر. یعنی رات کو مطلب یہ عصر کے بعد بھی چائے نہیں پی، پھر اتنی وہ ٹریفک کا رش بہت تھا تو عشاء تک میں گھر پہنچا ہوں تو چائے میں نے کہا پیوں گا تو نیند خراب ہو جائے گی. تو وزیر اعظم صاحب کی جو ملاقات تھی اس میں جو چائے کا جو معمول تھا اس سے بھی گئے ہم، لیکن ہمیں یہ بھی اچھا لگا. صحیح، یہ بھی اچھا لگا. اس لیے کہ چھوڑو یار یہ کیا چائے سموسے، اپنے گھر جا کے کھاؤ. جو بات کرنے آئے ہو تمیز سے بات کرو، پتلی گلی سے نکلو، جو ہمارا اسٹائل ہے.